بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63 نظری ثانی کیس کا جو آج فیصلہ سنا دیا گیا، اور وہ فیصلہ جس میں سیاستدانوں کو، ارکان اسمبلی کو بے ضمیرہ قرار دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھیڑ بکریاں بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. آج وہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سیٹیسائیڈ کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا. اس فیصلے پہ ہم بات کریں گے. اور پھر ججز منرف ہو گئے. اب منرف کا اگر ہم کوئی دوسرا مطلب نکالیں کہ ججز اپنے بات سے پیچھے ہٹ گئے، ججز جو ہے وہ مکر گئے، جو ججز کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا، اس نقطے پر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر ساری اس ڈیبیٹ کو ہم لے کے جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ، آئینی عدالت کے مطلب اس کا کیوں ناگزیر ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، اور مجوزہ آئینی ترمیم پہ بھی بات کریں گے کہ اگر یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اس کو کیا چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنا پڑیں گے ابتدائی ٹینیور میں. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ کے طور پہ آئے ہیں وہ جناب بیرسٹر احمد حسن صاحب شاہ صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. اور سینئر وکیل احمد حسن شاہ صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ طیب بلوچ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں. تو شاہ صاحب سے پروگرام کا آغاز کریں گے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو 63A کے فیصلے پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسا فیصلہ تھا جس میں اب سپریم کورٹ خود کہتی ہے اپنے مئی 2022 کے فیصلے میں، پھر اکتوبر میں تفصیلی ججمنٹ آتا ہے کہ جو ارکان پارلیمان ہیں ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، تو یہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر یہ عمل درآمد کریں گے. تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ ارکان پارلیمان جو ہیں یہ آزاد ہونے چاہیے، یہ اپنا جو رائٹ آف ووٹ ہے کسی پابندی، کسی مجبوری کے بغیر استعمال کریں. دوسری طرف جب یہ آرٹیکل 63 کا فیصلہ آتا ہے صدارتی ریفرنس پہ، تو اس میں انہیں ارکان اسمبلی کو بھیڑ بکریاں بنا کر جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے مرہون منت کر دیا جاتا. تو کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. پہلے تو بیرسٹر اور سینئر ایڈوکیٹ ایک خاص مخصوص اصطلاح ہے جو میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو وکالت کی حد تک وکیل رکھیں. خوش قسمتی سینئر وکیل تو آپ ہیں کہ سپریم کورٹ کی وکالت کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، 10-12 سال سے. ٹھیک ہے. اب آئیں اس پر. بہت اس فیصلے کو جو پہلے بھی آیا، جو آج بھی سنایا گیا، تفصیل آئے گی تو بعد میں بات ہوگی، لیکن یہ بہت ہی تنقید کا باعث رہا اور دوسری طرف سے لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی. میں آج آپ کو ایک نیا پوائنٹ، مجھے نہیں معلوم، میں ہیئرنگ نہیں، آپ سنتے رہے اگر یہ کسی نے آرگیو کیا ہو. میں نے جب ریزروڈ سیٹ کا فیصلہ پڑھا تو اس میں ایک پوائنٹ مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جب آئین کسی قسم کی سزا طے کر دیتا ہے تو اسے اضافی آپ نے نہیں بندش یا کوئی چیز ڈالنی. تو کیا یہ ووٹ کاؤنٹ کرنا اضافی بندش نہ تھی؟ کیونکہ وہاں پہ آئینی تو منطق یہ تھی کہ آپ پارٹی لائن سے ہٹ کے نہیں جائیں گے تو پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو ووٹ کا نہ شمار ہونا، کیا یہ اضافی بندش نہیں تھی جو کہ میجورٹی فیصلے میں بڑا سافٹ لفظ استعمال کر رہے ہیں اضافی بندش کا، جبکہ باہر آپ آئیں تو اس کو کہا تھا کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا. اچھا چلیں نا، وہ تو آپ لوگ کورس میں جج صاحبان نے کہا، جسٹس جمال خان اور جسٹس مظہر عالم کے نوٹ تھے. اچھا میں اس طرف ابھی میں نے یہ پوائنٹ سنا نہیں تھا، تو مجھے یہ جب خیال ایک آیا میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں یہ بھی بات آبزرو کی گئی ہو. میرا ذاتی ویو یہ ہے، جو آپ مجھے اجازت دیں گے، کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جج صاحبان انٹرپریٹیشن میں آئین کو ری رائٹ اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس بحث پر جانا ہے تو پھر میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو پھر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لے کر جائیں. اصل سو کالڈ ری رائٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ ہیں جنہوں نے مارشل لا اپروو کیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بحث وہاں سے شروع کریں. پھر کیا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ بتائیں عوام کو کہ کتنے وہ جج صاحبان جنہوں نے مارشل لا اپروو کیے وہ حیات، کیا انہوں نے ری رائٹ کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان کو بھی نہ الزام رکھیں. اسٹارٹ فرام دا بیسک، دا بگیسٹ وائلیشن.
یہ سلیکٹیو طریقے سے میں ری رائٹنگ کی ود رسپیکٹ، مجھے پتا ہے کہ آپ کا خاص طور پہ مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے ووکل ہیں اس معاملے میں، آپ بڑا بغیر کسی ریسٹرین کے آپ یہ اپنا ظاہر کرتے ہیں. یہ بلو سے آپ نے گھبرانا نہیں نہیں، میں نے گھبرانا نہیں، اٹیک کی بات نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ کیا کیونکہ اچھا ہے نا، پہلے روبرو بھی ایک طرح سے ہے. تو اگر منشا یہ ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ اتنا کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے بھی بچانا ہے جو کوٹ ان کوٹ ری رائٹ کر رہے ہیں، تو لیٹ اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اینڈ دا بگیسٹ ری رائٹرس. یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلے مکمل ہو جائیں. میں آپ کی بات سے ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، اور یہی بات بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک سینئر وکیل نے بلاول کے سامنے کی، اور انہوں نے کہا کہ 10 ہمارے ججز نے نام نہیں لیا کہ 10 ججز نے آئین شکنی کی، آئین توڑا، آئین کو ری رائٹ کیا، جو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے. تو آج تک آپ نے ان کو سزا نہیں دی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سوال ضرور ہے ان پارلیمنٹیرینز کے اوپر اور ہم پہ، پورے قوم پہ، کہ 10 ججز نے آئین توڑا، اور بلاول کے بقول کہ انہوں نے صرف آئین نہیں توڑا، آئین توڑنے والوں کو تحفظ فراہم بھی کیا. تو ان کی سزا، آپ کی بات ٹھیک ہے، شروع کرنا تو ان سے کرے. نہیں، ڈیبیٹ بڑی اچھی ہے، آپ نے نقطہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں نا کہ ایک ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف، اس نے آئین کو توڑا، اس کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ ہوا، پھانسی کی اس کو سزا دے گی، سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ رکھا، اس کو برقرار رکھا. پھر یہاں پر جو اس مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے والے ہیں، ان کے خلاف پھر کون کاروائی کرے گا؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بحث کریں گے یا آپ کوئی موقف رکھیں گے، کوئی رائے رکھیں گے، تو پہلے تو آپ ایک نظریاتی لیول پر ہوتے ہیں، پھر آپ اس کی نیچے آتے ہیں سطح پر اور دیکھتے ہیں کہ مختلف حقائق کو سامنے رکھ کے، مختلف کیسز کو سامنے رکھ کے، کہ وہ جو آپ کا نظریاتی موقف ہے وہ کیسے بیٹھ رہا ہے. تو اگر آپ نے اس طرح کی ڈیبیٹس شروع کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن مناسب یہ ہے کہ پھر بی آنیسٹ ٹو دا ڈیبیٹ، پھر ایکسیپشن نہ کریں. کیونکہ جب آپ یہ بحث شروع کر دیں گے اور ایک دو کو ٹارگٹ کریں گے تو دراصل آپ اپنے موقف کی، میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے نفی کر رہے ہیں، بیکاز یو آر ناٹ ٹرو ٹو دی آرگیومنٹ. پھر آپ اسٹارٹ فرام دا بیسکس. چلیں اس کو اور طریقے سے کر لیتے ہیں. آج کورٹ میں جو بات ہوئی طیب بلوچ صاحب کہ 2015 میں جب 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج تھی، تو بندیال صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا اپنے نوٹ میں، اپنے ججمنٹ میں، جس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 63A جو ہے، اس میں جو پارٹی ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ پارٹی سربراہ کے گرد ریوالو کرتی ہے. تو ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی سے نہیں بلکہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے آنی چاہیے. لیکن جب یہ ریفرنس آتا ہے صدر عارف علوی صاحب والا، اس میں پھر اپنے جا کے جو بندیال صاحب ہیں اپنی اوپینین کو چینج کر لیتے ہیں، یعنی پچھلے والی رائے سے منحرف ہو کے ایک نئی رائے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے 2021 میں ایک منورٹی ججمنٹ تھا، نوٹ تھا اجاز الحسن صاحب کا، اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ریڈ ان نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ریڈ ان کریں گے اس کی جو پلین ٹیکسٹ ہے تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے خوفناک ہوں گے. تو آج تو پھر اس فیصلے میں بھی جو اجاز الحسن صاحب اس بینچ میں شامل تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ارکان اسمبلی پہ تو ڈیفیکشن لگ جاتی ہے منحرف ہونے سے، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہ ماننے پہ. تو ججز اگر اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جائیں اور پھر غلطی کا اس طریقے سے اعتراف بھی نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو تو عمرتا بندیال صاحب نے خود ہی ایکسپلین کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کوٹ کیا گیا اسی 63A میں، اور 63A میں ان کی یہ بھی رائے تھی، ایک دو تو آپ نے بتا دی، اور ایک رائے یہ بھی تھی کہ ووٹ شمار ہوگا، کنسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. یہ بھی ان کی ججمنٹ کا حصہ تھا، وہ جو 18ویں 21ویں ترمیم والا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا اس وقت سٹیٹ آف مائنڈ اور تھا، اب سٹیٹ آف مائنڈ اور ہے. یہ بقول بندیال صاحب کے بیان ہی اسی طریقے سے اجاز الحسن کی بھی آپ نے بات کی، میں آگے کی بات کروں گا. سعید منصور علی شاہ کی ہم بات کر لیتے ہیں، جو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں. سعید منصور علی شاہ 187 کو استعمال کرنے کے خلاف رہے، متعدد ان کی ججمنٹس ہیں، اور ان کے بقول کے 187 بھی جو ہے نا ایک پاور ہے، اختیار نہیں ہے. تو جب اس کو ہم استعمال کریں گے تو ہمیں اختیار سماعت ڈیفائن کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کو جا کے استعمال کریں گے. لیکن ریزرو سیٹس کے کیس میں انہوں نے 187 جو استعمال کیا، کس 185 میں تو کر نہیں سکتے.
تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ وہ 184(3) میں جا کے استعمال کریں گے تو لکھے ہیں 184(3) فیصلے میں تو نہیں لکھا نا, وہ تو 185 کی ہی جوریسڈکشن میں رہے. تو اس پہ بھی منصور علی شاہ بھی انحراف کر گئے اپنے. تو ہم ججز کو بندیال صاحب کی اس کے بھائی اس وقت ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ اور تھا, اب اور ہے, اس وقت پولیٹیکل ضرورت. اچھا, ٹائمنگ پہ بڑا سوال اٹھتا رہا کہ یہ آئینی ترمیم کس وقت لائی جا رہی ہے, رات کی تاریکی میں لائی جا رہی ہے. تو کل بلاول بھٹو زرداری نے پھر اس نے بھی سوال اٹھایا کہ ٹائمنگ کے اوپر 14 ستمبر کی وضاحت کیسے آ جاتی ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ایک بڑا ریلیونٹ کر سوال سکتا ہوں یہاں پر, ایک آپ کو شامل کر لیجیے گا میرا سوال ہے کہ اس میں وہ بھی شامل کر لیں. یہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو خان صاحب کی حکومت بننے سے پہلے, الیکشن میں جانے سے پہلے آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ الیکٹیبلز ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف میں پارک کیا گیا, اور جب الیکشن ہو گیا, الیکشن کے بعد بھی آزاد لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کیا گیا. تو یہ جو ججمنٹ آیا 63A والا, اس میں تو کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے, اس کے سربراہ کا ووٹ ہوتا ہے, لوگ اس پارلیمانی پارٹی کے یا سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے, اس کا انتخابی نشان دے کے, اس کا جھنڈا دے کے ووٹ کرتے ہیں. لیکن جب یہ ریفرنس بھیجا گیا تو اس نقطے کو تو دیکھا نہیں گیا کہ میجورٹی جو تحریک انصاف میں شامل ہوئی تھی 18 کے الیکشن سے پہلے یا 18 کے الیکشن کے بعد جو آزاد آئے تھے, اس میں تو الیکٹیبل تلاش کر کے جھونکے گئے, پارک کیے گئے تحریک انصاف میں, آزاد لوگ بھی شامل ہوئے. تو زیادہ تو جو مینڈیٹ تھا تو وہ تو ان لوگوں کا تھا, الیکٹیبلز تو اپنی جیب میں 50,000 60,000 ووٹ لے کے گھومتے ہیں. یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا, یہ ہے بہت سیاسی میدان والا سوال, یہ اس کا وکالت سے ڈائریکٹ کم ہے. لیکن نہیں, یہ سوال آپ کو کورٹ میں ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا. دیکھیں, پاکستان میں سیاست میں سویلین فورسز کی مسلسل جدوجہد رہی ہے. یہ اسپیس کی جنگ رہی ہے کہ ان کو زیادہ اسپیس ملے. میں تو اکثر یار دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, جب گپ شپ لگتی ہے تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان میں اصل ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کا نہیں ہوتا. ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے جب ایک چیف سے دوسرے نئے چیف نے رکھنا ہوتا ہے. کیڑے والا چیف جی؟ پنڈی والا اشارہ دستور والا, وہ اصل ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے. پنڈی والا کے اشارہ دستور والا, پنڈی والا چیف, پنڈی والا. یہ تو اصل ٹرانسفر آف پاور وہ ہوتا ہے. اگر وہ اسموتھلی ہو جائے تو باقی چیزیں اپنی جگہ گر جاتی ہیں, جب وہ اسموتھلی نہ ہو تو باقی چیزیں بے ترتیبی ہو جاتی ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو اصل ٹرانسفر آف پاور وہاں پر ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس ٹرانسفر پاور کا بھی ایک کوئی رول وضع ہو گیا ہے کہ کوئی میعاد لازم نہیں ہے کہ اب 3 سال ہو, 6 سال تو لگ جاتے ہیں. تو اب یہ اس کا کانسیکوینس ہے جو ہماری سویلین اسپیس پر آتا ہے. اب وکیل جو ہیں بحیثیت وکیل, وہ ڈیزائنڈ ہیں ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ کو کوئی وکیل کھڑا ہو کے اگر وہ کسی موقف پہ ڈیفینڈنٹ بھی ہے یا رسپونڈنٹ بھی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ آئین کی نفی نہیں کرتا, کبھی وہ اس کی کوئی معنی تلاش کرتا ہے. بٹ lawyers are by design standing on the right side of the constitution. چاہے پرویز مشرف کا دفاع کر رہے ہیں, سوال یہ ہے, نہیں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں نا جو بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ججز ہیو ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا کانسٹیٹیوشن اس بحث میں, ٹھیک ہے نا. اب ہماری جو بحث جس کو آپ نظریہ ضرورت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, وہ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز ور ناٹ اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو ایسے جج صاحبان بھی آئے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں, اور ایسے آئے ہیں جو نہیں کھڑے ہو پائے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کا نمبر بڑا چھوٹا تھا. نہیں, یہ بس دیکھیں, یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا ہے. اب جستجو یہ ہے, جدوجہد یہ ہے کہ ان کا نمبر بھی بڑھے اور ان کو سپورٹ بھی ملے. اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو ایکسکلوڈ کر کے, ڈسکریج کر کے ان کو ختم نہ کیا جائے. اب یہ جو ساری بحث عدالت کے حوالے سے شروع ہو گئی ہوئی ہے, اس میں سب سے بڑی بحث یہی ہے کہ ایک تو نظریاتی اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا آئین ہے وہ یہ گنجائش ہی نہیں رکھتا اس بات کی کہ یہ ایسی عدالت بنے. اور اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے جس کے خلاف جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جی کہتے ہیں جی یہ پارلیمان جو ہے نا, یہ پارلیمان ٹھیک نہیں ہے. ایک میری گزارش اسی میں شامل کریں, جو سب سے بڑی مخالفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے, اسی پہ آ رہا ہوں میں, اسی پہ سوال آپ کو دے رہا ہوں, آپ اس کو کنٹینیو کریں کہ یہ پیرالل جوڈیشری ہوگی کیسے. بتاتا ہوں. دیکھیں, لیکن میں ایک سب سے بڑا جو بہت تنقید ہو رہی ہے, سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس کی لیجیٹیمیسی پہ ہے سوال. یہ سب سے بڑا. تو کہتے ہیں جی کہ جب تک یہ اسمبلی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو یہ جو بھی کام کرے گی غلط ہے, اور یہ خاص طور پہ آئینی ترمیم بھی غلط ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ کنٹروورشل سی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, جس اسمبلی نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تھا کیا وہ اس وقت کنٹروورشل نہیں تھی؟ اسمبلی تو کنٹروورشل ہے, بات ہونے دے, بات بڑی وہ کنٹروورشل تھی نا. کیا اس وقت یہ شکایت نہیں تھی کہ یہ فیئر الیکشن نہیں ہے؟ ملک 2 لاکھ تو ہو گیا تھا. تو اب دیکھیں اس طرح کی بحث کا تو کوئی جواز نہیں, لیکن ایک سسٹم یہ ہے کہ ہم جیسا بھی ہے ہمارا نظام عدل, اچھا ہے برا ہے لولا لنگڑا جو بھی کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو, لیکن ہمارا ایک نظام عدل, ایک لیگل سسٹم, جوڈیشل سسٹم ہے. اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہے کہ الیکشن کے معاملات میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار واضح ہے. اب بجائے آپ اور میں سیاسی بحث مباحثے کریں, اور بات یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ, وہ جو طریقہ کار وضع ہے اس میں کلوجر آنا چاہیے. اب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل تھا, بہت تنقید ہوئی, جج صاحبان ہمارے اساتذہ جو تھے اس کو سائٹ نہیں کہتے تھے کرو, اچھا فیصلہ نہیں ہے, لیکن فیصلہ تھا. 50 سال لگ گئے لگ بھگ, وہ واپس ہو گیا. آج بھی اگر واقعی کوئی موقف یہ ہے کہ جی یہ سارا پروسیس غلط تھا, آپ سسٹم میں کیس ڈالو بھائی, اپنا کیس سسٹم میں لڑو, فائٹ کرو, الیکشن ٹرائبونل پہ کیس کرو, جیتو ہارو اوپر آؤ, جو سسٹم کے اندر تو ڈالو نا. صحیح بات. اگر آپ نے سسٹم ہی کو نہیں ماننا تو پھر ٹھیک ہے آپ آؤ سڑکوں پہ کرو, پھر اس کے کانسیکوینسز فیس کرو. انقلاب اگر لانا ہے تو لاؤ, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انقلاب میں لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے پکڑے کوئی نہ, پھر تو پکڑتے ہیں. یہ نہیں, اسی یو ہیو ٹو, دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فٹ بال کھیلوں اور ہاکی کا جو رول ہوتا تھا نا پہلے کہ کیریڈ ہو گیا فٹ پیر کو, تو یہ فٹ بال میں کیریڈ نہیں ہوتا, آپ نے لگانا ہی ٹوٹا ہے ایسے ہی. سو یہ اب رولز آف دی انگیجمنٹ ڈالیں. اس لیے الیکشن ڈسپیوٹس کے لیے ضروری یہ ہے میری رائے میں کہ لیٹ اٹ گو ان ٹو دا سسٹم. جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو عوام مانے گی یا نہیں مانے گی وہ عوام جانے گا بعد میں. اور اگر ہمارے پاس اب تو نظیر ہے نا کہ ایک اتنے کنٹروورشل کیس کو ریورس ایک عدالت نے, اسی عدالت نے کیا نا. دا پرابلم از یہ عدالت تو عدالت ہی رہے گی, کچھ اشخاص ہیں اس کے اندر جن کی وجہ سے یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو سسٹم کو ود ٹائم اور لائف آف اے نیشن میں چیزیں کریکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ پرانے ممالک جو پرانی ریاستیں ہیں جس میں یہ سسٹم چل رہے ہیں ان کے فیصلے دیکھیں, بڑے بڑے عجیب عجیب فیصلے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, لیکن کریکشن کورس آف ٹائم ہوتی ہے. آپ نے اگر اپنے اوپر ایک نظام یا ایک ضابطہ لاگو کیا ہے تو کم از کم اس کے اندر رہ کے, لیکن اس کے لیے شاہ جی یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں اپنے ایک کلوجر آئے, جس آپ کورس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک وقت کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. آپ 50 سال کے بعد اگر بھٹو کو جا کے جو ہے وہ انصاف مل رہا ہے تو یہ اتنا عرصہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بڑی بات نہیں کہ مل رہا ہے. آپ ان سے پوچھیں جن کے ساتھ بیتی. بالکل, میں ان سے پوچھیں مجھے ایسی بات ہے, اتنا مشکل تھا ان کے لیے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو ریفرنس جس کے اوپر فیصلہ ہوا بھٹو والا 13 سال تو سپریم کورٹ میں پڑا رہا. اب میں سیکنڈ ٹیئر آف آبجیکشن پہ آتا ہوں. سیکنڈ ٹیئر جو آپ نے پوچھا, آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پیرلل سسٹم بن جائے. دیکھیں آئینی عدالت جو ہے نا ایز اے لیگل کانسیپٹ, کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ, یہ کوئی آج انہوں نے اختراع نہیں کر لیا ہے, یہ کوئی 100 سال کی لیگل جورسپروڈنس ہے. اور اس کے 2 پہلو ہیں جو لیٹس سے 2 اس کی انگریڈینٹ ہیں. آئینی عدالت وہ عدالت ہے جو ایک مخصوص سبجیکٹ کانسٹیٹیوشن کے اوپر فیصلہ سازی کرے گی. دوسرا پوائنٹ کہ یہ فیصلہ سازی وہ اس ملک کے آئینی جو آئین کے مطابق جو جوڈیشری ہے اس سسٹم سے ہٹ کے کرے گی, آؤٹ سائڈ آف دا نارمل ٹریڈیشنل. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 2 کور کیریکٹر ہیں. اس لیے میں یہ پہلے بھی میں تو لکھ بھی چکا ہوں کہ اس لیے اگر ایک نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہماری وفاقی شرعی عدالت کیا ہے, وہ ایک مخصوص اسلامی قوانین کی خاطر بنائی گئی, اور وہ فیڈرل شریعت, اور وہ عام جوڈیشل سسٹم سے ہٹ کے اپنے فیصلہ سازی کرتی ہے. تو جو جورسپروڈینشلی اسپیکنگ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ ایک بزنس آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ شریک کیسز سنے جا سکتے ہیں, تو یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے آئینی مقدمات بھی الگ اس کے لیے الگ سے عدالت بنائی جا سکتے ہیں. لیکن چیلنجز والا سوال اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میں طیب صاحب کے پاس جانے سے ایک چھوٹی سی اور دوسری اس کے لنک کرتا ہوں. تاثر یہ دینا کہ
کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا کسی بھی ملک میں سیپریشن آف پاور کی نفی ہے، یہ تاثر بھی غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سویلین جورسڈکشن، جن کو سول لا جورسڈکشن کہتے ہیں، وہاں کا زیادہ ایکسپیرینس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 سیپریٹ آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں، اس میں ایگزیکٹو بھی ڈیوالو ہوتی ہے، ٹیئرڈ ہے، ملٹی ٹیئرڈ ہے. اس میں لیجسلیچر بھی ملٹی ٹیئرڈ ہے، اور اس میں اپنے ہر ٹیئر میں ایلوکیشن آف بزنس ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے فلانی منسٹری، تم نے یہ کام کرنا ہے فلانا محکمہ. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل فنکشن جو ہے اس میں بھی یہ ایلوکیشن کی گنجائش ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مخصوص ایشوز نکال کے ہم اسی ٹیئر سٹرکچر میں پیرل ایک عدالت کھڑی کر کے یہ معاملات وہاں طے کرنے. تو یہ تاثر دینا کہ یہ سیپریشن آف پاورز کی ڈاکٹرن کی نفی ہے، یہ کنسیپچولی بات درست نہیں ہے. یہ یورپین ایکسپیرینس میں یہ ان کا مشاہدے کی بیس پہ کچھ اسکالرس کی یہ ان کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ ان کی انٹرپریٹیشن آف سیپریشن آف پاورز ہے کہ جوڈیشل فنکشن بھی اس طرح سیگریگیٹ ہو سکتا ہے. طیب رول صاحب، کل ملاقات ہوئی آپ کی بلاول زرداری کے ساتھ، وہ کچھ بتا رہے تھے کوئی اس کا کنسیپٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، کوئی اس کی شکل، کتنے ججز ہوں گے، کیا اس میں شامل ہوگا. صوبائی سطح کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی ان کی خواہش ہے. تو کیا بتایا بلاول زرداری نے؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کافی طویل ڈسکشن ہوئی، اور مین جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہی تھا. لیکن جو آپ نے پہلے سوال کیا سپریشن آف پاور اور یہ سارا کچھ، اس کا بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ جو ہے پہلے قومی اسمبلی تھی، پھر ہم نے سینٹ بنایا، اور اس ٹائم بھی یہ بات کی گئی کہ دیکھیں جی وہ ایک ایوان کے پیرالل ایک دوسرا ایوان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایوان بالا بنایا، تو اس کو ہم نے وفاقیت کا ایک اس کے طور پہ، تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں بھی ہے. پھر انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے، ڈیبیٹ ہے. 2006 میں تمام اسٹیک ہولڈر اس پہ ایگری ہو چکے تھے. ٹائمنگ والی بات بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس کی بھی اس نے نفی کر دی کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. بات یہ ہے کہ اب جو آپ ہم پہ ٹائمنگ کا کرتے ہیں کہ جی ٹائمنگ درست نہیں ہے، 25 اکتوبر کے بعد ہو جانی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے تو ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. لیکن دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو 8 ججز کا جس حوالے سے فیصلہ آیا وہ اس ٹائمنگ پہ آپ نے دیکھا، این اس ٹائم جب حکومت جا کے ججز کو کہتی ہے کہ ہم جوڈیشل پیکج لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اسی ٹائم اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. پھر جب پارلیمان ان سیشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس چل رہے ہوتے ہیں، ہفتے والا دن ہے، کورٹ سے چھٹی ہے، لیکن این اسی لمحے جو ہے وہ 4 صفحات کا وضاحتی آرڈر آ جاتا ہے. کیا کہا بھی آپ نے اس کی ٹائمنگ پہ بات کی. ایک دوسرا جو انہوں نے کہا کہ میرا جو ویژن ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا اپنا جو ویژن دیا کہ میرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سے متعلق ویژن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی اتحادیوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور PMLN سے بھی میری جو ٹاکس چل رہی ہیں، میں ان سے صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی مانگ رہا ہوں، جہاں پہ 199 کے میٹرز جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اور باقی ہائی کورٹ سویلین جورسڈکشن میں جو بھی میٹر ہے وہ اٹھائے گی لے گی. لیکن جو صوبے کی کورٹ ہوگی تو وہ 199 کے جو اسپیسیفک کیسز ہیں وہ، اور وفاق میں جو کورٹ ہے وہ 184(3), 186 اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ تو نیئر اباؤٹ بلاول کے بقول سب متفق ہیں، انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان. لیکن انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان میری اس تجویز پہ نہیں آ رہے کہ صوبے کی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، صوبے میں بھی ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پھر مجبوراً مجھے ان کے ساتھ شاید جانا پڑ رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو جانا پڑ رہا ہے اس کا پھر انہوں نے اسٹرکچر بتایا کہ میرے ساتھ جو ڈیبیٹ کی گئی، مجھے جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ ہم پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام وفاق کے اندر اسلام آباد میں، اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ برانچز رجسٹریاں کہہ دیں، وہ ہم 4 صوبوں میں فرنچائزز رجسٹریاں ہم قائم کر دیں گے، ٹھیک ہے. وہ پھر اس کو ہم وہ اختیار ہائی کورٹ والا 199 شاید اس کو دے دیا جائے، تو یہ بھی پاسبل ہے. اور ججز کی تعداد کے بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی ابھی چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ 9 جج کا ایک کنسیپٹ آیا ہے، یا پھر اس کی تعداد بڑھا کے 17 تک بھی جا سکتی ہے. لیکن ابھی وہ چیزیں انہوں نے کہا کہ پہلے یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آگے فائنل نہیں ہوئی. یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو ایک بڑی خطرناک گزارش کرتا ہوں. میں یہاں پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ
اسی بات کے اندر وہ کہ اگر یہ عدالت بنتی ہے اس کے چیلنجز کیا ہوں گے وہ بھی شامل کر لیں تاکہ پروگرام کو میں نے نا حال میں 2 سال شاید ہو گئے ہوں، سال ڈیفینیٹلی پہلے لیے لکھا بھی تھا. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ تو ہے سو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے. جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک بیسکلی تو فیڈرل ادارہ ہے، باقی سارے صوبوں سے لوگ اس میں آ رہے ہیں، مگر یہ ایسا ادارہ ہسٹوریکلی رہا ہے جہاں پر ایک یا دوسرے صوبے کی زیادہ نمائندگی رہی ہے. تو فیڈرل کورٹ کا جو سب سے بڑا اسٹرائکنگ فیچر پولیٹیکل ڈیبیٹ میں ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن ہے آف دا فیڈریٹنگ یونٹس. وہ قومی اسمبلی اور سینٹ والا ہی ہونا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر اب ڈیٹا میں آپ کو آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. اگر آپ دیکھیں کہ کتنے چیف جسٹسز جو ہیں وہ ایک صوبے سے آئے، کتنے چیف جسٹسز دوسرے صوبے سے آئے، اور چھوٹے بلوچستان اور کے پی سے کتنے آئے. سو یہ ڈیٹا آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب تو بات تو صرف کیسز کی ہو رہی ہے جی کتنی پینڈنسی ادھر ادھر، وہ تو ہے بالکل، وہ بھی ڈیٹا آئے گا، لیکن آپ کو یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ کیا کورٹ جو ہے اس میں ہم نے پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن کی بیس کے اوپر سپریم کورٹ چلانا ہے. ابھی تک تو اس طرح چلتا رہا. تو فیڈرل کورٹ یہ پرنسپل کی نفی کرتا ہے. اٹس مور لائک دا سینٹ، اور لیٹ سے آج کل اس کا سخت ایگزامپل دینا، الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو آئینی ادارہ ہے اس میں بھی ہر صوبے کا ایک ہی ہے نا. تو اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہی الیکشن میں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے کہ پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہے تو پنجاب کے ممبر زیادہ ہوں؟ وہاں پہ بھی اعتراض کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا بھی بلاول صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہر صوبے سے برابر کے. اچھا، اب یہ جب برابری آ گئی تو اس میں ایک چیز جو اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امینڈمنٹ ہے کیا. وہ جو مسودہ پہلے چل رہا تھا جس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی، لیکن آج کل سرکار نے تو اس کو آج تک اون اپ نہیں کیا. اب پہلی دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین کی سطح پہ کوئی ڈرافٹ مسودے کو اون کر رہا ہے. ابھی وہ آپ کے سامنے شاید آ گیا ہو، میرے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ آ جائے گا تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ اس میں 2 پہلو ہیں. اگر کسی نے بھی یہ آئینی عدالت بنانی ہے، پہلی چیز ہے ڈیبیٹ، دوسری ہے پرسویڈ. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں آنے والی. بلاول بھٹو زرداری کو اگر آپ فوکس کریں تو وہ تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ڈیبیٹ اینڈ پرسویڈ سب سے بڑھ کے وہ وکلا کو آن بورڈ لے رہے ہیں. دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کی بار سے خطاب، یہ آپ نے بڑی بات زبردست کی ہے. سپریم کورٹ بار میں بھی شاید وہ خطاب مجھے اتفاق ہوا، میں نے منسٹر صاحب کی تقریر سنی، اور اکثر یہ بات ہے کہ وکیل کیوں نہیں باہر آ رہے، ہم لوگ کیوں نہیں آ رہے. میں نے ایک چھوٹا سا کچھ کیوں نہیں آ رہے جی آپ؟ میں نے کہا تھا جی اس دفعہ تو ججوں کو نکلنا پڑے گا خود اور پھر پیچھے وکیل ورنہ نہیں آتے، کیونکہ پہلی دفعہ جب نکلے تھے تو اس کا کوئی خاص وہ بھی کہتے اچھا دیکھیں یہ واقعی آپ کی بات یہ پولیٹیکلی مطلب لیٹر موڈ پہ یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں، اور کہا کہ کچھ ججز کو استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ استعفیٰ دے کے پہلے آ کے لیڈ کریں وکلا تحریک کو. اور جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وکلا تحریک کے لیے استعفیٰ بھی دے دیں اور آگے وکیل ہی نہ نکلے تو ہمارا کیا بنے گا. یہ تو ان کو سوچنا پڑے گا جو کہ کہہ رہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنائیت کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا. بہت دیکھیں بہت وکیل ہیں جو بڑی اوپنلی اور بہت وسیفرسلی جس کو کہتے ہیں اپوز کر رہے ہیں، اور پٹیشنز بھی آئیں گی، لیکن جو بار کاؤنسل یا بار ایسوسیشنز کے لیول پر ابھی موبلائز نہیں کر پائے. مجھے تعجب ہوا جب مجھے یہ پتہ لگا کہ اسی سال کوئی مئی کی تاریخ میں ریزولوشن ہے بار کاؤنسلز کی کمیٹی کا، جنہوں نے آئینی عدالت کی اسٹیبلشمنٹ پہ ریزولوشن پاس کی ہے حق میں. تو جب بار کاؤنسل نے اگر ایسا کیا ہے تو موبلائز وکیل بار کاؤنسل کے خلاف بھی ہوں گے، اس کے خلاف تو ہوں گے ہی، اس کے خلاف بھی ہوں گے. سو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بڑی پیچیدگی ہے. اور ایک میں وضاحت کرتا ہوں، آج میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آئی ایم ناٹ آرگیوئنگ اے کیس فار دس اور دیٹ، یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. سر اس میں آپ کو بتاؤں کہ وکلا کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، وکلا جس پہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب ایک ہی کیس 2 عدالتوں میں کرنا پڑے گا. نہیں اس کے علاوہ سر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے نا، یہ سب سے پہلے تو وکلا کی 1995 میں لاہور ہائی کورٹ بار میں قرارداد آئی تھی. اچھا جو اس میں تعیناتیاں ہونی ہیں اور اوور آل جوڈیشری کے اندر جو تعیناتی ہوگی، وہ جو لوور لمٹ ہے اپوائنٹمنٹ کی وہ بھی چینج ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب 45 سال ہے
جو ضیاء ٹائم اور اس میں ہوئی تھی، اب وہ 40 سال ہو جائے گی، تو کتنے نوجوان وکلا بھرتی ہو جائیں گے. ایک دوسرا، اب بار ایسوسیشن جیسے ہر بنی ہوئی ہے تو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے الگ بار بنے گی. یہ معلوم نہیں شاید. اچھا تو اس میں تو وکلا بہت زیادہ، یا ان میں سے ہی جج لگیں گے نا، کوئی باہر سے تو نہیں ہوگا وکیل. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جو دنیا کا ایکسپیرینس ہے نا، اس میں جب آئینی عدالتیں بنی ہیں تو لازم نہیں ہے کہ اس میں ججوں کی اور وکیلوں کی اجارہ داری ہو. وہاں پر جو ایک ہمارے ملک میں بہت کم ایسا کاڈر ہے لیکن ہے، جس کو کہتے ہیں لیگل اکیڈیمیا، لیگل اسکالرشپ. وہاں پر تو لیگل اسکالرشپ بہت آگے تک ڈیولپ کر گئی ہوئی ہے، ہمارے یہاں کر رہی ہے. تو وہاں پر نان ججز، نان لائرز بھی کانسٹیٹیوشنل عدالتوں میں لگے ہیں. سو یہ ہمارے ہاں تو یہ ایک اسپیس بن گئی نا کہ جی جج ہی لگے گا، جج کا بیٹا ہی لگے گا، یا اس کے چیمبر کا لگے گا، یا وکیل لگے گا، یا اچھے وکیل کا کوئی لگے. یہ ایک انریٹن رول سا بن گیا ہے. لیکن باہر تو لوگ لگتے ہیں یہاں، بلکہ اچھے کریڈیبل پولیٹیکل فگرز اور اچھے کریڈیبل انٹیگریٹی والے بیوروکریٹس بھی ممالک میں لگے ہیں. سو یہ بھی ایک اوپن ڈبیٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس میں رسک یہ ہے کہ کیا آئینی عدالت پوسٹ ریٹائرمنٹ پارکنگ لاٹ تو نہیں بن جائے گی باقی عدالتوں. یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن میرے خیال میں پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے. دو بڑے اہم پوائنٹس. اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ یہ 20 منٹ میں نہیں ہو سکتا. بہت بڑا ٹاپک ہے، اور آپ نے آگے بھی ہمیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دینا ہے. ہم کل جمعے کے لیے تو آپ کو جو ہے نا وہ اچھا آپ کو کہتے ہیں نا ایگزام کر دیتے ہیں، لیکن نیکسٹ ویک آپ نے پھر ایک ٹائم دینا. لیکن اس میں جو سوال آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اب آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد یہ جو بحث ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ والی، یہ مزید بڑھ جائے گی. اور جب یہ بحث بڑھے گی تو اس میں جو ہم دیکھیں گے جو وہ گیئر اپ تب جا کے ہوگی جب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا جو مسودہ ہے سامنے آئے گا، تو یہ بحث مزید، یہ ڈیبیٹ جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ کک آف کرے گی، یہ گیئر اپ ہو جائے گی. لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب سید احمد شاہ صاحب موجود تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور جناب طیب بلوچ صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اور اگلے ولاگ میں اسی آزاد سوچ کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.